ذکر محمدی کے لیے درود شرط ہے، ذکر محمدی کے لیے کرے تمام بھی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ لگی ہے روزائے پر نور پر، میری سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ لگی ہے روزائے پر نور پر، میری تڑپ رہا ہوں شب و روز حاضری کے لیے، تڑپ رہا ہوں تیرے شہر کی ہوا کے لیے، کرے تمام بھی۔ سبحان اللہ، میرے تو آپ ہی سبحان اللہ۔ سب کچھ رحمتیں عالم، واہ واہ واہ، سبحان اللہ۔ میں جی رہا ہوں زمانے میں آپ ہی کے لیے، میں جی رہا ہوں زمانے میں آپ ہی کے لیے، کرے تمام بھی۔ اللہ، تمہاری یاد کو کیسے زندگی سمجھوں، یہی تو ایک سہارا ہے زندگی کے لیے، یہی تو ایک
سہارا ہے زندگی کے لیے کرے تمام بھی سبحان اللہ سبحان اللہ حضور نور ہے محمود سبحان اللہ حضور نور ہے حضور نور ہے محمود جگہ جگہ نئے عنوان ہے ثنا کے لیے جگہ جگہ نئے عنوان ہے ثنا کے لیے درود شرط ہے ذکر محمدی کے لیے تڑپ رہا ہوں تیرے شہر کی ہوا کے لیے کرے تمام بھی واہ بہت ماشاء اللہ درود خضری صلی اللہ علی حبیبہ محمد و آلہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علی حبیبہ محمد و آلہ وسلم وظیفہ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ لا حول ولا قوة الا باللہ لا حول ولا قوة الا باللہ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله لا حول ولا قوة إلا بالله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على حبيبه محمد وآله وسلم
صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم. وظیفہ غوث اعظم. حسبنا اللہ ونعم الوکیل. حسبنا اللہ ونعم الوکیل. حسبنا اللہ ونعم الوکیل. حسبنا اللہ ونعم الوکیل. نعم المولا ونعم النصیر. وصلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم. وظیفہ بڑے حضرت. اللہم یا عظیم یا عظیم یا عظیم یا عظیم. یا عظیم یا عظیم. یا عظیم یا عظیم یا عظیم یا عظیم یا عظیم. یا عظیم یا عظیم یا عظیم یا عظیم. صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم. صلی اللہ علیہ وظیفہ قبلہ عالم. اللہم یا ولیجو یا ولیج یا ولیجو یا ولیج. یا ولیجو یا ولی یا ولیجو یا ولیج. یا یا ولیجو یا ولی یا ولیجو یا ولیج. یا ولی. یا ولیجو یا ولی. اللہ ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الی النور. صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم. صلی اللہ علیہ صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم. الفاتحہ. الحمدللہ. صلی اللہ علیہ وسلم.
بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین قال اللہ تعالی فی الکلام المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ مل کے پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ نہایت ہی معزز و محترم حاضرین و سامعین، الحمدللہ یہ ہماری ہفتہ وار درس محبت، درس تصوف کی مبارک نشست ہے، جس میں مجھے اور آپ کو حاضری کی توفیق نصیب ہو رہی ہے۔ این سعادت بزور بازو نیست، یہ وہ سعادت ہے جو انسان کو اپنے ارادے سے، اپنے بازو کی قوت سے حاصل نہیں ہو سکتی۔ یہ محض اس کا احسان عظیم ہے کہ اس نے ہم سے اس عظیم کام کے لیے توفیق کا معاملہ کیا ہے، اور بڑی خوشی ہے کہ آج مکتوب نمبر 21 شروع کیا جائے گا، اور اس عظیم کلام کو پڑھنے سے پہلے جو آج سعادت ملی ہے کہ ہمارے ساتھی ڈاکٹر فاروق فاروقی صاحب پی ایچ ڈی کا تھیسس ماشاءاللہ مکمل کر کے، ڈیفینڈ کر کے، باقاعدہ یونیورسٹی کی طرف سے ڈاکٹریٹ کا اعزاز حاصل کر کے تشریف لائے ہیں۔ اس پہ اللہ انہیں مبارک فرمائے، اور اللہ اور زیادہ علم میں، فضل میں ترقیاں اور رحمتیں عطا فرمائے۔ اللہ ہمارے ہر ساتھی کو اسی طرح علم و فضل میں اپنی بارگاہ سے وہ برکتیں عطا کرے جو آج کے دور کی ضرورت ہے، اور ایسا علم جس سے نہ دنیا کا نفع ہو نہ آخرت کا نفع ہو۔ حضور نے اس سے پناہ مانگی اور ارشاد فرمایا، مولا مجھے وہی علم دے جس سے دنیا اور آخرت دونوں میں نفع ہو۔ اللہ ہمارے ہر ساتھی کو یہی عطا فرمائے انشاءاللہ۔ بڑی سعادت کی بات۔ آج انشاءاللہ العزیز مکتوب نمبر 21 جو کہ حضور مجدد الفیضانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے ایک پیر بھائی کو لکھا ہے۔ یہ پہلا مکتوب ہے جو ہم پڑھ رہے ہیں، ترتیب سے جو پہلے مکتوب سے شروع کیا اور 21 تک ہم آئے ہیں، کہ جو آپ کے ایک پیر بھائی کو روانہ کیا گیا، حضرت شیخ محمد مکی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ، ان کو یہ مکتوب شریف لکھا گیا ہے، اور یہ آپ کے پیر بھائی ہیں۔ زیادہ حالات ان کے معلوم نہیں ہو سکے، اور زیادہ حالات کا ان کے بارے میں کہیں ذکر بھی نہیں ہے، لیکن اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ نہ صرف آپ اپنے حضرت کو، اپنے شیخ کو خطوط لکھا کرتے تھے، بلکہ آپ اپنے پیر بھائیوں کی اصلاح بھی فرماتے تھے۔ یہ بھی اس سے علم ہوا کہ آپ اپنے پیر بھائیوں کے لیے بھی خوبصورت کلمات لکھ کے بھیجا کرتے تھے، جو غالباً انہوں نے شاید سوال کیا ہو، یہ ذکر نہیں ہے، لیکن آپ کا مکتوب شریف جو ہے وہ بڑا ہی ضخیم، بڑا ہی خوبصورت، اور آپ نے جس طرح اپنے شیخ کی بارگاہ میں خطوط روانہ کیے اور ان میں آپ نے معرفت کے سمندروں کو یکجان کیا، اسی طرح آپ نے اپنے پیر بھائی کو جو لکھا ہے خط، وہ بھی معرفت کے ایک اعلیٰ پائے کے خط کے برابر ہے، اور وہ کسی سے کم نہیں ہے۔
اور اس کلام کی وہ عزت و برکت قائم رکھی گئی ہے جو آپ نے اپنے حضرت کو لکھے، جس طرح ان میں آپ نے کلام کی عزت و برکت کو قائم رکھا ہے۔ ایک اس مکتوب شریف کی بہت بڑی خوبی یہ ہے کہ یہ مکتوب شریف عربی میں لکھا گیا ہے۔ آپ نے زبان فارسی استعمال نہیں فرمائی ہے اور آپ نے اس کو عربی میں اپنے ساتھی کو لکھا۔ اس سے یہ بھی علم ہوا کہ آپ کو عربی میں بھی بڑی خاص کمانڈ حاصل تھی اور آپ عربی میں بھی بڑا خاص درجہ اور مقام رکھتے ہیں، کیونکہ ویسے بھی قرآن کی زبان عربی ہے اور اس سے زیادہ خوبصورت زبان ممکن ہی نہیں ہے لکھنا، قرآن کی زبان ہے۔ تو عربی میں آپ نے جو معرفت کے راز کھولے ہیں وہ ایک الگ انداز رکھتے ہیں، الحمدللہ۔ یہ مکتوب شریف جو ہے یہ 5 موضوعات پہ مشتمل ہے، نوٹ کیجئے۔ کتنے موضوعات ہیں جی؟ 5 موضوعات ہیں۔ پہلا موضوع ہے قرب فرائض اور قرب نوافل میں فرق۔ قرب فرائض اور بولیے قرب نوافل میں فرق، یہ پہلا موضوع ہے۔ دوسرا موضوع ہے عشاء کے وقت میں چاروں اماموں کا مذہب۔ عشاء کے وقت میں چاروں اماموں کا مذہب یعنی چاروں اماموں کا نقطہ نظر کیا ہے۔ استعمال شدہ پانی کی تعریف اور احکام۔ استعمال شدہ پانی کی تعریف اور احکام۔ چوتھا موضوع ہے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے فضلات مبارکہ پاک ہیں۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے فضلات مبارکہ پاک ہیں۔ اور پانچواں موضوع ہے احادیث تحریم سجدہ تحیت۔ احادیث تحریم سجدہ تحیت، یہ 5 موضوعات ہیں، جن میں سے جو 4 موضوعات ہیں وہ بہت ہی زیادہ فقہی خوبصورت گفتگو پہ مشتمل ہیں، اور فقہ کی جو بڑی اعلیٰ ایک ٹرمینالوجیز ہیں وہ بھی آپ اس میں انشاءاللہ سنیں گے، پڑھیں گے، سمجھیں گے انشاءاللہ۔ اس کا پہلا جو حصہ ہے وہ میں آج کوشش کروں گا کہ اسے مکمل کیا جائے، امید ہے انشاءاللہ ہوگا، لیکن اگر نہ ہوا تو اگلے لیکچر میں ہو جائے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعلموا اخوانی ان الموت الذی قبل الموت المعبر عنہ بالفناء عند اہل اللہ ما لم يتحقق لم يتسیر الوصول الى جناب القدس بل لم يكن النجات عن عبادت المعبودات الباطلات الآفاقیہ والآلہۃ الہوائیہ الانفسیہ۔ ترجمہ نوٹ کیجیے۔ میرے روحانی بھائی، آپ کو معلوم ہونا چاہیے، میرے روحانی بھائی آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ جب تک وہ موت جو معروف موت سے پہلے ہے،
آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ جب تک وہ موت جو معروف موت سے پہلے ہے، جس کو اہل اللہ فنا سے تعبیر کرتے ہیں، جس کو اہل اللہ فنا سے تعبیر کرتے ہیں، ثابت نہیں ہوگی، تو اس وقت تک بارگاہ قدس تک وصول، تو اس وقت تک بارگاہ قدس تک وصول میسر نہیں ہوگا۔ بلکہ آفاقی باطل معبود، بلکہ آفاقی باطل معبود جن میں لات و منات وغیرہ، جن میں لات و منات وغیرہ اور انفسی ہوائی خدا یعنی خواہشات نفس کی پوجا سے نجات حاصل نہیں ہو سکتی۔ پوجا سے نجات حاصل نہیں ہو سکتی۔ دوبارہ سنیے میرے روحانی بھائی، آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ جب تک وہ موت جو معروف موت سے پہلے ہے، جس کو اہل اللہ فنا سے تعبیر کرتے ہیں، ثابت نہیں ہوگی، اس وقت تک بارگاہ قدس تک وصول میسر نہیں ہوگا، بلکہ آفاقی باطل معبودوں یعنی کفار کے معبود لات و منات وغیرہ اور انفسی ہوائی خدا خواہشات نفس کی پوجا سے نجات حاصل نہیں ہو سکتی۔ تو یہ آپ نے پہلا قطعہ جو میں نے پیش کیا، اس میں بڑی ہی ایک ایسی اعلیٰ نصیحت ہے جو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی اپنے پیر بھائیوں کو اکثر یہ کرتے رہیں، اور یہ توفیق ہمیں بھی ملے۔ آمین کہہ دیجیے، اللہ توفیق دے، اللہ ہمیں بھی یہ سعادت دے کہ ہم بھی اپنے پیر بھائیوں کو اسی طرح اپنی جو اللہ نے ہمیں توفیق دی ہے، جس طرح ہمیں اللہ نے علم دیا، شعور دیا، اس شعور اور علم کو اپنے پیر بھائیوں کے ساتھ شیئر کیا جائے۔ یہ بہت بڑی سعادت ہے، اور عام طور پہ اس کا چونکہ اس طرح سے خیال نہیں رکھا جاتا، تو اس مکتوب شریف کو پڑھنے سے پہلے جو ہمیں ہدایت ملی وہ یہی ہے کہ بہترین ساتھی وہی ہے جو اپنے پیر بھائیوں کا بھی خیال کرے اور ان کی طرف بھی نگاہ رکھے، اور ان کو ضرور اپنے اس علم سے فائدہ پہنچانے کی کوشش کرے جو اسے اپنے حضرت سے یا اسے اللہ کی طرف سے ملا ہوا ہے، ضرور اس کو پہنچائے، کہیں نہ کہیں بات کرے۔ اور ویسے بھی کہا گیا کہ پیر بھائیوں کا آپس میں ملنا جو ہے یہ سنت موقدہ کا درجہ رکھتا ہے۔ کیا ہے بولیے؟ یہ سنت موقدہ کا درجہ ہے، اور دونوں کو بہت ضروری یہ بات
کہ جب بھی دو پیر بھائی آپس میں ملیں گے، یہ ہو نہیں سکتا کہ دونوں کو ہی فائدہ نہ ہو، دونوں کو ہی فائدہ ہوگا، کوئی نہ کوئی بات ضرور وہ اپنے پیر بھائی سے سیکھ کے جائے گا۔ تو یہ بڑا خوبصورت رشتہ ہے، بڑا خوبصورت اور قیمتی رشتہ ہے، جسے اللہ آپ سب کو نبھانے کی توفیق دے۔ آپ سب اسی رشتے میں بندھے ہوئے ہیں، اور یہی اصل میں ہمارا آپس کا رشتہ ہے، جو حشر کے دن بھی قائم رہے گا، قبر میں بھی قائم ہوگا۔ باقی سے رشتے ٹوٹ جائیں گے، لیکن یہ جو متقین کا آپس کا رشتہ ہے یہ ہمیشہ قائم ہوگا۔ یعنی پیر بھائی جو یہاں پیر بھائی ہیں، وہ قیامت کے دن بھی پیر بھائی ہی ہوں گے، اور وہاں بھی ان کا رشتہ اسی طرح ہوگا جس طرح دنیا میں آپ ایک دوسرے سے ملتے ہیں اور خوش ہوتے ہیں ایک دوسرے کو دیکھ کے، ایک خاص قسم کی انسیت ان کے ساتھ آپ محسوس کرتے ہیں۔ یہ عجیب بات ہے، آپ دیکھیں کہ آپ کے اپنے بھی بھائی ہوتے ہیں، جسمانی بھائی جو آپ کے خاندانی ہیں، یا آپ کا جو بلڈ ریلیشن ہوتا ہے، خون کا تعلق ہوتا ہے، وہ بھائی بھی ہیں، لیکن آپ وہ انس اور محبت محسوس نہیں کرتے جو اپنے پیر بھائی سے مل کے کرتے۔ ایک عجیب سی اس کے اندر ایک چاہت ہے، ایک عجیب سی محبت ہے، ایک عجیب سا اس کے اندر ایک وارفتگی سا کا ایک انداز ہے۔ یہ ظاہر ہے کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ سارے پیر بھائی ہی ولی ہوں، یہ تو ممکن نہیں ہے نا کہ سارے پیر بھائی ایک ہی کیٹیگری میں ہیں اور آپ سب کو ہی یہ سوچ کے ملتے ہیں کہ یہ سارے ہی ولی ہیں، ایسا نہیں ہوتا۔ جس طرح جسمانی بھائی بھی ایک جیسے نہیں ہوتے، اور برے اچھے ہوتے ہیں، بعض بڑے اچھے بھائی ہوتے ہیں، بعض بہت برے بھائی ہوتے ہیں، جسمانی بھائیوں میں بھی تو یہی انداز۔ تو ایسے جو آپ کے روحانی بھائی ہوتے ہیں، ان میں بھی بہت زیادہ فرق ہوتا ہے، تفاوت ہوتا ہے، تو آپ نے اس چیز کو مد نظر رکھ کے ان سے ملنا ہوتا ہے۔ جس طرح جسمانی بھائیوں میں بھی محبت اور پیار اسی لیے ہوتا ہے کہ یار میرے اور اس کے ماں باپ ایک ہیں، لہذا ٹھیک ہے، جیسا بھی ہے، برا ہے اچھا ہے، جیسا بھی اس کی جو طبیعت ہے تو میرا بھائی، تو لہذا آپ اس سے اسی طرح ملتے رہتے ہیں۔ تو ایسے ہی یہ بھی انداز رکھنا چاہیے کہ جیسا بھی یہ میرا پیر بھائی ہے تو ہم ایک ہی شیخ کے ہی بیت سے تعلق رکھے ہوئے ہیں، اور ہمیں اللہ نے ایک ہی جگہ سے برکت دی ہوئی ہے، تو اس لیے دونوں کا آپس میں پیار رہنا چاہیے انشاءاللہ۔ یہی وہ اصل میں بنیاد ہے جو اس کے پیچھے موجود ہے، اور اسی کو ذہن میں رکھتے ہوئے آپ اپنے پیر بھائی سے ضرور محبت کرتے ہیں۔ میں نے یہ دیکھا ہے کہ جو لوگ اپنے پیر بھائیوں سے پیار کرتے ہیں اور اپنے پیر بھائیوں کے ساتھ ان کا ایک اچھا تعلق ہوتا ہے، بڑی محبت سے ملتے ہیں، چاہے کوئی جو ہے بڑا ہے یا چھوٹا ہے، یا کوئی آج بیعت ہوا ہے یا کوئی 10 سال پہلے ہو چکا ہے، میں نے یہ دیکھا ہے کہ اللہ نے ضرور انہیں رنگ لگائے اور برکتیں ملی انہیں، کہ جو پیر بھائیوں کے ساتھ ایک اچھا سا اس کا تعلق ہوتا ہے، اور وہ کہتا ہے یار ٹھیک ہے جیسے بھی ہے، لیکن ہے تو پیر بھائی، اور ملتا ہے، خوش ہوتا ہے، اور جماعت کے اندر رہتا ہے۔ جی بولیے، جماعت کے اندر ہے تو اسے پتہ ہے جماعت ہے، یار ٹھیک ہے، اب سارے فرشتے تھوڑی ہیں۔ تو اگر کوئی یہ نہ رکھے اور یہ سوچتا پھرے کہ نہیں دیکھیں بیت بھی ہے اور کتنا برا ہے، تو بھائی دنیا میں تم جی نہیں سکو گے۔ اگر یہی سوچ کے چلو گے کہ سارے ہی اچھے تمہیں ملیں، سارے ہی نیک تمہیں ملیں، یا تمہارے ساتھ تو سب کا ہی سلوک بہت اچھا ہونا چاہیے، تو ایسا تو نہیں ہوگا، کبھی بھی نہیں ہوگا۔ تو آپ کا تو دنیا میں ایک قدم اٹھانا بھی ممکن نہیں ہوگا، یہ طریقہ نہیں ہوتا، بلکہ آپ نے چلتے رہنا ہوتا ہے۔ جماعت سے علیحدہ نہیں ہوتے، جماعت کے اندر رہتے ہیں، اور اس کا بہترین حل یہی ہوتا ہے کہ ہمیشہ اپنے شیخ کی طرف نگاہ رکھو، نگاہ شیخ پہ رکھو، اور کہو کہ بھئی آئیڈیل وہی ہیں، ان کا جو میرا معاملہ ہے وہ ہے اصل معاملہ، باقی یہ تو ساتھ چل ہی رہے ہیں سارے ہم۔ تو جو شیخ کو دیکھے گا کبھی اس کے پاؤں ہلیں گے نہیں، بولو، اس کے پاؤں ہلیں گے نہیں، اور جو شیخ کو چھوڑ کے کسی اور کو دیکھے گا وہ ہل جائے گا، کیونکہ ظاہر ہے وہ کہیں نہ کہیں کمی ہوگی، اور کہیں نہ کہیں وہ کسی نہ کسی کے رویے سے ضرور اس کو تکلیف ہوگی، تو اس تکلیف سے پھر وہ راہ حق سے بہک جائے گا، اور یہی شیطان چاہتا ہے، اس کا شیطان کا نفس کا
بہت بڑا بھار ہوتا ہے جو خاص طور پہ وہ صرف پیر بھائیوں پہ استعمال کرتا ہے کہ دیکھو لو دیکھو حد ہو گئی، یہ دیکھو جی فلاں جگہ بھی محفل میں بھی بیٹھتا ہے، یہ فلاں جگہ بھی بیٹھ جاتا ہے، یہ فلاں جی وہاں پہ بھی بیٹھا ہوا تھا تو ذکر اذکار بھی کرتا ہے، اور فلاں دیکھو کیا کرتا ہے، زیادہ چھوڑ چھاڑ کے بھاگ گیا۔ تو بھائی تو جا کے امام کعبہ سے دوستی کر لے، پھر جا کے نا ان کو جا کے نا اپنے ساتھ بٹھا لے، یا ان کے ساتھ بیٹھ جا کے جو تجھے دنیا میں جو سب سے نیک شخصیت نظر آتی ہے نا، جا کے ان کے قریب چلا جا۔ خامیاں تو سب میں ہوتی ہیں، بولیے نا۔ تو اس طرح اگر دیکھا جائے تو شیخ بھی ایک دن نہ چل سکیں، کیونکہ اگر وہ بھی یہی سوچنے لگیں کہ سارے میرے مرید کیوں نہیں ٹھیک ہوتے، جو کہ ٹھیک نہیں ہوتے تو میں نے کسی کو آنے نہیں دینا پاس اپنے۔ تو بھائی تو اگر ان کو ایسا تجھے لگ رہا ہے کہ وہ شخص ایسا ہے تو اس کی فکر کر، اس کے لیے دعا مانگ، اور اس کے لیے اللہ کی بارگاہ میں التجا کر کہ مولا اس کی ہدایت کا بندوبست فرما دے۔ تو یہ طریقہ ہوتا ہے۔ اللہ توفیق دے۔ پھر میں نے دیکھا، آپ بھی دیکھتے رہتے ہیں ماشاءاللہ، عرصہ ہو گیا آپ لوگوں کو بھی، جو بھی آپ کی اس جماعت سے علیحدہ ہے اور وہ کسی بھی انداز میں علیحدہ ہے اور اپنے آپ کو علیحدہ کر کے رکھتا ہے اور وہ کہتا ہے نہیں ٹھیک ہے میرا حضرت صاحب سے ساتھ تعلق ہے، ان کے ساتھ نہ بھی ہو، تو وہ فضول آدمی ہے، وہ حضرت صاحب کے ساتھ بھی کوئی تعلق نہیں ہے اس کا۔ ایسا کوئی انداز نہیں ہوتا کہ آپ شیخ سے صرف بنا کے رکھے ہوئے ہیں، باقی سب سے توڑی ہوئی ہے آپ نے، تو ایسا نہیں ہوتا نا۔ شیخ سے آپ کیسے بنا سکتے ہیں؟ یہ ممکن نہیں ہے نا، بولیے۔ یہ ایسے نہیں ہوتا، یہ طریقہ نہیں۔ تو اللہ اس کی توفیق دے۔ پھر جس طرح صحابہ کرام کو اللہ نے برکت دی، مل کے کہیے نا سبحان اللہ، جو صحابہ کرام کا آپس میں انداز تھا وہ بھی تو یہی تھا، وہ بھی تو پیر بھائی ہی تھے نا۔ ان کے بھی شیخ حضور الاسلام کی ذات کریمہ ہے اور وہ موجود تھے تو سارے آپس میں پیر بھائی تھے۔ تو اکل اسلام نے بڑا اس پہ توجہ رکھی، اور صحابہ کے آپس کا جو صحابہ کا ریلیشن تھا اس پہ حضور کی بڑی توجہ رہتی تھی، اور آپ بہت زیادہ اس پہ غور کرتے تھے کون زیادہ ان کے لیے زیادہ جو ہے وہ رحم دل ہے۔ اور اس میں جو سب سے بڑا درجہ پایا وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اور خود حضور کی حدیث میں آپ کا اسلام نے ارشاد فرمایا میری امت کے لیے ابو بکر سے زیادہ رحم دل اور کوئی نہیں ہے۔ کس کے لیے جی؟ امت کے لیے، یعنی اپنے لیے نہیں کہا، میری امت کے لیے ابو بکر سے زیادہ رحم والا کوئی نہیں، یعنی یہ میری امت کے لیے سب سے زیادہ رحم دل ہے، اس کو زیادہ اس بات کی فکر ہے کہ میری امت کی کب بھلا ہو۔ تو آپ بھی اس پہ توجہ رکھا کریں انشاءاللہ، اس پہ بڑی گہری توجہ رکھیں۔ بلکہ ایک اور بھی بزرگوں نے ادب لکھا ہے کہ جس شخص کے دل میں پیر بھائیوں سے نفرت اور دوری پیدا ہو، یعنی وہ ایسا اس کا دل ہے کہ وہ پیر بھائیوں سے نفرت اور دوری کا انداز رکھتا ہے، تو فرمایا کہ اس کو اللہ اپنے دروازے سے دور کر رہا ہے۔ اصل میں وہ بہت بڑا نفس کے وار کا شکار ہو گیا۔ اب اس کو الٹا دے تو کیا ہوگا بتاؤ نا، بولیے جی۔ اس کو الٹا دے نا کہ اگر کوئی پیر بھائیوں سے محبت کرتا ہو تو اللہ اسے اپنے دروازے پہ بلا رہا ہے، اللہ کے دروازے کی طرف جا رہا ہے، اور جس کا دل اپنے پیر بھائیوں سے نفرت والا ہے اور وہ نہیں اس پہ کوئی خاص اس کی ذہن اور سوچ جاتی، تو ایسا شخص جو ہے وہ عن قریب بہت بڑے اور نفس کے وار میں پھنسے گا اور اس کو دروازہ خدا سے دور کر دیا جائے گا۔ تو اپنے پیر بھائیوں کے ساتھ ایک بڑی محبت سے، بڑے پیار سے چلنا اور بڑی خوبصورت ترتیب رکھنا، یہ بڑا ضروری عمل ہے۔ اللہ نے آپ سب کو اس کا موقع دیا ہوا ہے۔ دیکھو نا، یہ دو لوگ اتنے ہیں اور بھی دنیا میں، کن کو پیر بھائیوں سے محبت کا موقع ملا ہوا ہے؟ بولیے نا۔ لوگوں کے جسمانی بھائی ہوتے ہیں، 2 ہیں، 4 ہیں، 6 ہیں، بڑی بات ہوں گے 10 بھائی ہوں گے، اتنے زیادہ تو نہیں ہوتے نا جسمانی بھائی۔ تو اللہ نے آپ کو جو ہے وہ سینکڑوں پیر بھائی دیے ہو، اللہ جس کے اتنے بھائی ہوں، بتائیے اس کو کیا اس کو ڈر ہے، اور وہ بھی حقیقی بھائی، جسے اللہ بھی قرآن میں بھائی کہتا ہے، نبی بھی بھائی کہتا ہے، اللہ والے بھی بھائی کہتے ہیں کہ یہ اصل میں بھائی ہیں تمہارے۔
تو بتائیے اسے کس بات کا غم جس کے اتنے بھائی. پیر بہنوں کا بھی یہی انداز ہے، میرے پیر بھائی جہاں بولتا ہوں وہاں پیر بہن بول دے، ایک ہی بات ہوگی. ایک اور بھی بزرگوں نے ادب لکھا، مجھے یاد ہے جب صاحب نے ہمیں یہ آداب کو پڑھایا، بلکہ آپ کے نصاب طریقت میں ہم نے اسے شامل کیا، اس میں بھی ہم نے لکھے کہ اگر کسی کو اپنے پیر بھائیوں کے واش روم بھی صاف کرنے پڑیں تو وہ اس کو بھی اپنے لیے بہت بڑا درجہ اور مقام جانے. بولیے، کسی کو اپنے پیر بھائی کے واش روم صاف کرنے کی نوبت میں آ گئی، کوئی ایسا معاملہ بنا تو اس کو بھی بڑی عزت کا مقام سمجھے. تو بتائیے اور کیا ہوگا. یہ تو مطلب ایسا انداز ہے جو ہم سوچتے ہی نہیں ہیں، ہم اپنے جسمانی بھائی کے لیے نہیں سوچتے، تو ایک روحانی بھائی کے لیے یہ بھی اگر تم نے کیا ہے تو یہ بہت بڑی عزت کی جگہ ہے کہ تمہیں اللہ نے برکت دی. اللہ تو ہمیشہ اس رشتے کی قدر کو سمجھیے، انشاءاللہ کہیے ذرا، انشاءاللہ اس رشتے کی قدر کو جانیے، بار بار دہرائیے کہ یار میرا پیر بھائی ہے. پھر بعض پیر بھائی ہوتے ہیں وہ تھوڑے سے ذرا کم فہم ہوتے ہیں، تھوڑا سا ان کا ذرا اس طرح سے ذہنی لیول نہیں ہوتا اور اس ذہن کی طرح نہیں ہوتے جس طرح آپ ہوتے ہیں، تو ان کا مذاق اڑانا یا اس کو ڈیگریڈ کرنا یا اس کو یہ کہنا کہ بھئی تو مطلب کوئی تھرڈ کلاس آدمی ہے، یا اس طرح کی سوچ رکھنا کہ تیری مطلب اتنی دیر سے تجھے جو ہے وہ پتہ ہی نہیں ہے، تو جان ہی نہیں پایا، تجھے ابھی تک علم ہی نہیں ہوا. تو بھائی تو کون ہوتا ہے جو اس کے درجے اور مقام اور اس کی جو اللہ کے ہاں قدر ہے، منزلت ہے، تو اسے جج کیوں کر رہا ہے؟ تجھے کیا ضرورت ہے جج کرنے؟ تو شکر کر کہ تیرا ایک پیر بھائی ہے جس کو اللہ نے ایک ایسا طبیعت بھی دی ہے جو ذرا محبت والی اور مذاق والی طبیعت، پیارا سا آدمی ہے، ٹھیک ہے جیسا بھی ہے. تو اس طرح بھی اس کو دیکھا جائے اور اس کے انداز ایسے بھی. حضور اسلام کے بھی صحابہ اسی طرح تھے اور بہت زیادہ صحابہ ایسے تھے جن کو ایسے انداز تھے کہ وہ نہیں اس طرح سے، سارے سیدنا فاروق اعظم کے لیول تک تو نہیں آتے ہوں گے، بولو نا، یا سیدنا علی جیسے لیول پہ آنا بولیے بڑا مشکل کام. سیدنا ابو بکر جیسا کون ہو سکتا تھا؟ تو اگر وہ اسی طرح سوچتے رہتے کہ نہیں سارے ایک جیسے ہی ہو جاتے حضور کے سارے صحابہ تو پھر ہی کام چلتا، تو یہ نہیں ہوتا. نہ حضور کے صحابہ ایسے تھے، نہ آج بھی پیر بھائی ایسے ہیں. تفاوت موجود رہتا ہے، علمی تفاوت ہوتا ہے، ذہنی تفاوت ہوتا ہے، شعوری تفاوت ہوتا ہے، جسمانی تفاوت ہوتا ہے، بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں. تو ہمیشہ اس کو مد نظر رکھا جائے کہ یار اس کو مجھ سے کوئی فائدہ ہو جائے تو میری کوئی چیز اس کو بہتر کوئی خدمت کا موقع ملے تو ہر رج کے کرے خدمت. دعوتوں پہ بلائیں، بیٹھیں، کھانے کھائیں، ایک دوسرے کو بٹھا کے گفتگو محبت سے کریں. اور پیر بھائیوں کا آپس میں جو ہنسنا ہے، آپس میں جو ایک میں نے کہیں بزرگ کی بات سنی تھی کہ جب پیر بھائی آپس میں ہنستے ہیں تو شیطان روتا ہے کہ یار ان کی بڑی محبت ہے یار، تو یہ محبت توڑو کسی طریقے. وہ روتا ہے، وہ تڑپتا ہے کہ میں یہ بڑا پیار کرتے ہیں ایک دوسرے، کیونکہ ایک دیوار کی طرح ہوتے ہیں نا، بولو. اور شیخ کی تو ساری کی ساری محنت ہی پیر بھائی ہوتے ہیں، بولو نا. ان میں سے ایک بھی اگر اینٹ کھل جاتی ہے تو لاس تو شیخ کا ہو گیا، تیرا کیا گیا ہے؟ تو نے اس کو اگر اس طرح کی کوئی بھی ایسی کر دی بات اور وہ چلا گیا ہے تو تیرا کیا گیا بھائی؟ لاس تو آپ نے شیخ کا کر دیا کہ اس نے اتنی محنت سے ایک دیوار تعمیر کی تھی، بڑی اس نے محبت سے اس کو سینچا ہوا تھا، اپنے خون سے، اپنے جذبات سے سینچ کے اس نے اینٹ لگائی تھی، تو نے ایک اینٹ اس میں سے گرا دی، تو تیرا کیا گیا؟ تو اس سے پوچھو نا جس نے کئی سال لگا کے اس کو وہاں تک پہنچایا تھا اور بیچارہ کوشش محنت کرتا رہا، اب وہ چلو نہیں اس کو سمجھ سکا اور چلا گیا تیری وجہ سے، تو لاس تو بہت ہو گیا. تو اس طرح کی جو انداز ہیں اللہ سے محفوظ کرے، اور آپس کے جو پیار کے انداز ہیں، اور وہ جو ہے وہ اللہ نے تعریف کی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، رحماء بینہم، قرآن نے لکھا، بولیے رحماء بینہم، آپس میں بڑے نرم دل ہیں. ہائے لفظ کیا ہے جی؟ آپس میں بڑے نرم دل ہیں. رحماء بینہم، یہ مجھے ان کا انداز بڑا پیارا، آپس میں نرمی ہے، آپس میں سختی نہیں. اور ایک دوسرے کے ساتھ جب ملتے ہیں بیٹھتے ہیں تو ان کے اندر وہ چیزیں نہیں ہیں کہ جو دنیاوی قسم کے لوگوں میں ہوتی ہیں.
کوئی چیز بری لگ گئی، گالو گال ہو گئے، کوئی ذرا سی کوئی بات جو ہے وہ اوپر نیچے ہو گئی تو ملنا جلنا چھوڑ دیا. یہ تو دنیا داری کرتے ہیں نا، بولو نا، اور کیا ہے دنیا میں؟ اور یہی ہے نا، ہر چیز تو یہی. تھوڑا سا پیسہ کا اونچ نیچ ہوا تو ماں بہن ایک کر دی. تو یہ طریقہ تو دنیا داروں کا ہے. تمہارا تو روحانی تعلق ہے نا، تمہارا انداز اور ہونا چاہیے. تو ایک بڑی خوبصورت ایک بیس بنا رہا ہوں میں تاکہ آپ یہ بات سمجھ سکیں جو آگے ہونے والی ہے. اللہ توفیق عطا فرمائے. ایک اور سن لیں روحانی بھائیوں کے حوالے سے، جو ہمارے قبلہ عالم نے بھی تعلیم دی، اسی طرح بتایا، ہمیں سمجھایا تھا، اور آج تک اسی پہ عمل رہا ہے. کوشش یہی کرتے ہیں کہ ایسا ہی ہو. آپ نے یہ بتایا، سمجھایا کہ کبھی بھی کسی صورت میں بھی اپنے کسی پیر بھائی کی شکایت نہ کی جائے، شکایت نہ کی جائے. اور اللہ کہ اگر آپ اسے کسی بہت بڑے گناہ میں ملوث دیکھتے ہیں تو شیخ سے علیحدگی میں ذکر کریں، اس کے سامنے نہ کریں، علیحدگی میں شیخ کو بتائیں اور یہ کہیں کہ حضرت مجھے پتہ چلا ہے یہ فلاں معاملے میں یہ کام خراب ہے، معاملہ ایسا ہے، تو آپ اس کے لیے دعا فرمائیں اور آپ اس پہ توجہ کریں تاکہ یہ میرا بھائی ہے، کہیں معاملہ خراب نہ ہو، تو آپ اس پہ توجہ فرمائیے. تو علیحدہ دعا کی جائے اس کے لیے. شکایت لگانا اور جا کے کہنا کہ جی دیکھیں فلاں جگہ یہ کرتا ہے، فلاں جگہ وہ کرتا ہے، یہ انداز ہیں، یہ دنیا داروں کے ہیں. تمہارا انداز ایسا نہیں ہونا چاہیے، یہ انداز نہ ہو. تو آپ نے ہمیں اس بات کی بڑی سخت تلقین کی ہوئی تھی کہ مجھ سے آ کے کسی کی شکایت کی نا، تو یہ سختی سے میں بتا رہا ہوں کہ بہت زیادہ مشکل ہو جائے گی. میں اس پہ تمہیں پہلے ہی بتا رہا ہوں، ایسا کبھی نہ کرنا، کبھی کسی کی شکایت نہیں لگانی. کیونکہ ظاہر ہے بھائی عیب تھوڑے ہوتے ہیں لوگوں میں، بولو نا، بہت عیب ہوتے ہیں. تو کنیے کو لائیں گا شکایتاں؟ آج لائیں گا، کل لائیں گا، پھر پرسوں پھر لائیں گا. تو اسی میں لگے رہو گے کیا؟ بھائی وہ تو ایک پروسیس میں چل رہا ہے نا، کئی جگہوں پہ بہت ساری چیزیں ہونی ہیں. تو کیا مطلب پھر آ جاؤ گے حضرت یہ ہوا ہے؟ تو منع کیا کہ شکایت نہیں لگانی. ہاں یہ ہے کہ اگر کوئی آپ کو لگا ہے کہ معاملہ ایسا ہے، وہ بھی کوئی بہت بڑا لگا ہے، تو ورنہ چھوڑ دو، شیخ جانتے ہیں، بولو، بلکہ کہو نا سبحان اللہ، بولو. انہیں پتہ ہے کہ تو ان کا باپ نہ بن، باپ وہی ہیں اس کے، وہ جانتے ہیں کہ اس میں کیا برائی ہے. تو اگر نارمل سا معاملہ چل رہا ہے تو کہ ٹھیک ہے حضرت کر لیں گے. وہ بھی تو نگاہ رکھتے ہیں نا کہ اگر میرے جیسے بندے کو نظر آ رہا ہے، بولو، بولیے نا، تو انہیں کتنا نظر آتا ہو. میرے جیسا بندہ جان گیا ہے کہ اس میں یہ خامی ہے اس بندے میں، تو ان کو کیا، وہ کیا دیکھ رہے ہوں گے. تو انڈر اسٹیمیٹ کر کے تو بندہ شکایتیں لگانا شروع کر، انہیں پہلے ہی پتہ یار. بلکہ جب کوئی ایسے شکایت لگاتا ہے تو وہ ہنستے ہیں، آگے سے مسکراتے ہیں، وہ اندر سے ہنس رہے ہوتے ہیں کہ یہ تو تجھے ابھی 1% پتہ چلا ہے، مجھے 80% پتہ ہے کہ اس میں کیا کیا ہے، ابھی تجھے وہ نہیں پتہ چلا. تو کبھی ایسے نہیں کرتے. انشاءاللہ ان چیزوں سے دور رہیں اور اس کا کوئی تعلق نہیں آپ کے ساتھ. ہاں ظاہر ہے دعا کرنا ظاہر ایک اچھی چیز ہے، ہدایت کی دعائیں کرنی چاہیے، کرتے رہنا چاہیے، لیکن دوسرا انداز نہ ہو دنیا داروں جیسا. تو اسی طرح اللہ نے توفیق رکھی. تو آج بھی ایسا ہی ہے، کئی چیزیں علم میں آتی ہیں، ہمارے خلاف بھی کر جاتے ہیں باتیں، لیکن پھر جب پتہ بھی ہوتا ہے کس نے کی ہے، لیکن جا کے حضرت کو کبھی نہیں کہا کہ فلاں نے میرے بارے میں آپ کو یہ کہا تو حضور میں وضاحت کرنے آیا ہوں، تو کبھی کہا ہی نہیں. کبھی ان سے جا کے یہ نہیں کہا کہ جی ہمیں علم ہوا تھا کہ وہ فلاں بات ہوئی ہے تو ایسا نہیں ہے، فلاں بندے نے غلط بتایا. کیوں بتاؤں میں؟ انہیں نہیں پتہ، نظر نہیں آ رہا انہیں. مطلب وہ خود صاحب نظر صاحب دل ہیں، بولو. تو جب انہیں پتہ ہے کہ جو بتا رہا ہے وہ کیا بتا رہا ہے اور میں کیا ہوں، انہیں یہ بھی پتہ ہے میں کیا ہوں، تو پھر مجھے وضاحت دینی پڑے گی. وہاں بولیے، کوئی ضرورت نہیں وضاحت دینے کی، اور آج تک نہیں دی. آپ نے بھی اسی طرح کرنا ہے. ہاں جی، آج تک کبھی وضاحت نہیں دی کسی چیز کی. وضاحت کیوں دیں؟ انہیں پتہ ہے پہلے، کیوں جانتے ہیں، انہیں کے سینے سے آ رہا سارا. کبھی ہوگا موقع ایسا، کوئی بڑی آگ لگ جائے گی تو شاید کر بھی دیں، وضاحت دیں، لیکن ایسا کوئی موقع نہ اللہ نے دین آیا نہ کبھی آئے گا. انشاءاللہ کبھی نہیں آئے گا، اور ضرورت کیا ہے. تو یہ آپ نے ہمیں خاص طور پہ بتایا کہ یار اس سے بڑا لاس ہوتا ہے، اس سے بچو. اور آپ ناپسند کرتے تھے، بعض ساتھیوں کی عادت آج بھی ہے، وہ نہیں باز آتے اور وہ کر دیتے ہیں ایسی بات. تو حضرت
مجھے پتہ ہے اس کو سخت آپ ناپسند کرتے ہیں، اور آپ بالکل اس پہ کوئی نہ تو کوئی کمنٹ دیتے ہیں، نہ اس پہ کبھی آپ نے کیا کہ لا فون کرا آپ ہی بات کروں تیرے ساتھ، اسے ایسا کیوں، کبھی نہیں کہا. آپ نے کہا ٹھیک ہے یار کر لیتے ہیں بات، یعنی آپ بالکل اگنور ہی کر دیتے ہیں اسے. تو کیا ضرورت تھی فضول قسم کی اس طرح کی حرکت کر کے اپنی ویلیو کو ڈیگریڈ کرنے کی. تو اللہ اسے محفوظ کرے انشاءاللہ. دوسرا آپ ایک اور بھی ہمیں منع کرتے ہیں کہ کبھی بھی پیر بھائیوں سے بزنس نہ کریں، کسی صورت نہ کریں. یعنی بزنس سے مراد یہ ہے کہ ان کے ساتھ پارٹنرشپ کرنا اور ان کو اپنے ساتھ پارٹنر بنا کے بزنس کرنا، یہ آپ نے سختی سے ہمیں منع کیا ہوا ہے. اور الحمدللہ اس پہ بھی کاربند ہم رہے، آج بھی ہیں. اور ہم نے یہی دیکھا ہے کہ یہ واقعی بہت ہی بڑی قیمتی تعلیم ہے کہ ان کا آپس میں بزنس نہ ہو. اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ظاہر ہے یہ ممکن نہیں کہیں نہ کہیں اونچ نیچ نہ ہو، تو یہ ایک بڑا پائز بڑا پاکیزہ رشتہ ہے. تو ذرا سا بھی اس کے بارے میں خیال آیا کہ یہ تو دھوکے باز ہے، یہ تو فراڈ کرتا ہے، یہ تو میرا حق مارتا ہے، مجھے پورا نہیں دیتا، خود زیادہ لے لیتا ہے تو وہ سارا کچھ وائلیٹ ہو گیا، ہر چیز گئی. تو اس سے بچو، اور بالکل جو ہے نا پارٹنرشپ کرنا نہیں جی میرا پیر بھائی یہ فلاں، ہم نہ اس چیز میں نہ پڑیں، آپ ایسا نہ کریں اور اس سے دور ہی رہیں. تو مجھے نہیں کہیں پر میں نے کہیں کبھی سنا نہیں، نہ کبھی پڑھا ہے، کبھی آپ کے علم میں ہو تو ضرور بتائیے گا کہ صحابہ کبھی آپس میں ایسا کرتے ہوں. میں نے کبھی نہیں سنا. حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا اپنا انڈیویجول بزنس تھا. کبھی نہیں سنا کہ آپ نے کسی صحابی کو، حضرت بلال کو نہیں اپنے پاس رکھ سکتے، آپ نہیں رکھا آپ نے. اور بھی کئی آپ کے پاس آنے والے لوگ تھے، آپ انہیں اپنے بزنس میں ساتھ کا انداز مجھے کہیں ملا نہیں. اس طرح اور بھی بڑے بڑے اعلیٰ بزنس کرنے والے صحابہ تھے، لیکن کبھی ایسا نہیں سنا کہ صحابہ کا آپس میں اس طرح کا انداز ہوتا تھا. شاید اس پہ یہی بات ہو جو میں نے عرض کی کہ حضور نے انہیں اس سے منع کیا ہو. اس کی وجہ میں نے عرض کر دی ہے کہ ایسا کیوں ہے. پھر کبھی بھی پیر بھائیوں کو آپس میں ادھار نہیں زیادہ لینا چاہیے، یہ بھی بہت بڑا مسئلہ ہے، اس سے بھی بچیں. چلو 5-10 ہزار ہو گیا، تھوڑی رقم ہے تو وہ تو چلتا ہے، ظاہر ہے کوئی نہ کوئی ضرورت ہلکی پھلکی پڑ گئی، اس سے اپنے دامن کو بچا کے رکھیں. دنیا بڑی پڑی ہے جس سے آپ لے سکتے ہیں، اس سے لیں جا کے، لیکن اپنے پیر بھائیوں کے اندر یہ کام نہ کریں. اور میں اس پہ بڑا سختی سے آپ کو بھی بار بار کہہ رہا ہوں کہ مجھے پاس 10,000 سے اوپر کوئی لے کے آیا تو وہ میں ذمہ دار نہیں ہوں، میں اس کا کوئی پیسہ ریورس نہیں کراؤں گا، بلکہ کہوں گا کہ اس کے پیسے مار جا تو. اب میں نے منع کیا ہوا تھا، کیوں تم نے اس سے زیادہ پیسے لیے. اس میں اتنی سختی ہے، باہر دنیا تھوڑی ہے، کہیں اور سے تم انتظام کرو نا. اس سرکل میں سے اس طرح کا انداز نہ بناؤ، کیونکہ ظاہر ہے کہیں نہ کہیں وہ پھر نہیں نہ ہو جاتا ہے ایسے. آپ نے وقت سے واپس نہیں کیے، یا واقعی وہ جینون ریزن بن گئی. ایک ہوتا ہے نا کہ جان بوجھ کے نہیں دے رہے، نہیں واقعی جینونلی آپ کے پاس نہیں آئے، تو ادھر تو دل خراب ہوا نا. بولیے ادھر تو دل خراب ہو گیا کہ بھائی دیکھیے پیر بھائی تھا، میرا فائدہ چک گیا، میرا فائدہ اٹھا گیا، اور میں تو حضرت کے منہ پہ دیے تھے. بھائی حضرت وہاں بیٹھے ہوئے تھے کیا حضرت کے سائن کر کے دیے ہیں تم نے؟ نہیں، حضرت کے منہ تو دیتے سن، اندر حضرت کو بھی رگڑ گئے کہ دیکھیں جی ان کے منہ پہ دیے تھے، واپس نہیں کرتا. تو آپ نے پوچھا ہم سے کبھی؟ آپ نے پہلے مشورہ لیا؟ آپ نے خود ہی آپس میں کر لیا اور اب آپ میرے پاس آ گئے. تو ایسا نہیں کرنا انشاءاللہ، اس سے دور رہیں اور اپنی لائف کو اس حوالے سے پرائیویٹ رکھیں، اس سے بہت زیادہ فائدہ ہوگا. ظاہر ہے پھر وہ آپس میں بیٹھیں گے، چھپیں گے، منہ چھپائیں گے، ادھر جا کے بیٹھ جائے گا، ادھر بیٹھ جائے گا. بلکہ میں نے دیکھا بے شمار ایسے واقعات میرے پاس موجود ہیں کہ وہ حضرت کی مجلس ہی چھوڑ گئے. کیونکہ ایک آتا تھا، دوسرے نے پیسے دینے تھے، وہ یا پہلا چھوڑ جاتا یا دوسرا چھوڑ جاتا ہے. کیوں؟ وہ آندا ہے، لہذا میں جاؤں گا تو وہ پوچھ لے گا، لہذا چھوڑ گئے. تو بھئی آپ کو کیا ضرورت تھی؟ آپ نے کیوں اتنا بڑا رسک لیا؟ تو اللہ اسے محفوظ رکھے. یہ بالکل اس پہ بڑی سختی سے پابندی کریں، اور جو ایسا کرتا ہے میرے نوٹس میں نہیں بھی ہے، آپ اسے خود منع کریں کہ یار یہ منع کیا گیا ہے، تم نے نہیں کرنا. پھر ہمیں بھی آپ نے، ظاہر ہے جب اللہ نے توفیق دی، آپ سب ماشاءاللہ نظام کا حصہ بنے، تو آپ نے ہمیں بھی اس بات پہ رکھا ہوا ہے کہ آپ نے بھی اپنے کسی بچے سے ایک بزنس نہیں کرنا.
چاہے وہ کتنا ہی بڑا اس کا معاملہ بنے اور وہ بڑی ہی آپ کے ساتھ محبت کرتا ہو، کہتا ہو جیسا صاحب یہ بلینک چیک حاضر ہے، اس کے اوپر سائن کر دیں آپ، یا یہ میری جیب جو ہے نا، یہ میری جیب نہیں ہے، یہ آپ ہی کی ہے، لہذا آپ تسلی رکھیں، آپ کریں. کہا پھر بھی نہیں کرنا، کسی کے ساتھ بزنس نہیں کرنا آپ نے. کبھی ایسا نہ موقع ہے کہ اس کے ساتھ آپ پارٹنر بن رہے ہیں اور آپ وہ بھی بزنس کر رہا ہے، آپ بھی ساتھ، پیر صاحب بھی ساتھ بزنس کر. یہ ظلم عظیم آپ نے نہیں کرنا، اس کو آپ نے علیحدہ رکھنا ہے، اپنی لائف کو پرائیویٹ رکھنا ہے اس حوالے سے. اور ایسا ہی ہے الحمدللہ. میرا خیال ہے آپ میں سب میں سے کتنے لوگ ہیں جو اس بات پہ گواہی دے سکتے ہیں، کبھی کسی سے کبھی بھول کے بھی ایک ٹیڈی پیسے کا بھی ہم روادار نہیں ہیں. اور اتنے سالوں سے مطلب جو ہمارے ساتھ ہیں ساتھی، جو پہلے دن سے ہمارے ساتھ ہیں، 20 سال ان کو ہو گئے ہیں. انہیں بٹھا کے پوچھ لیں کہ کوئی ایک بھی پیسہ اب ہماری طرف ہو ان کا، اور وہ کسی انداز سے بھی ہو، کبھی بھی نہیں. سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. جو 20 سالوں میں نہیں ہوا تو آگے کیوں ہونا؟ جو ہونا ہوتا نا تو اب تک ہو چکا ہوتا. کبھی بھی نہیں، ضرورت ہی نہیں ہے نہ کبھی اس پہ پڑھنا، کیونکہ ہمارا تعلق بہت بڑی لیول پہ چلا جاتا ہے، اور وہ ذرا سا ہلا تو اس کا ڈائریکٹ لاس جو ہے وہ شیطان نفس کیا کرتا ہے، وہ اللہ کے راستے پہ اس کا اثر جاتا ہے. تو اس سے اللہ محفوظ کرے انشاءاللہ. لہذا پیر بھائیوں کے تعلقات بہت بڑے عزت والے تعلقات، اللہ نے ان کا ذکر قرآن میں کیا، بار بار کیا، سمجھایا کہ آپس میں بڑے پیار سے رہو. پورا جو ہے وہ اس پہ حضور کی حدیثیں موجود ہیں کہ اللہ کے بندو بھائی بھائی بن کے رہو، سب بھائی رہو ایک دوسرے کے. اللہ پھر یہ کتنی بڑی حدیث ہے کہ جو تم اپنے لیے پسند کرو وہی اپنے بھائی کے لیے پسند کرو تو تم مومن ہو. بولیے تو مومن ہو، اس کے علاوہ تم مومن بننے کا تم سوچو تو یہ ممکن نہیں ہوگا. جو تم اپنے لیے پسند کرتے ہو وہی اپنے پیر بھائی کے لیے پسند کرو، ضروری ہے. اور پھر یہ بھی کہ جو اپنے بھائی کے لیے دعا کرے اللہ وہی دعا اس کے حق میں پہلے قبول کرتا ہے. اب یہ دو کیسی حدیثیں کہ جو پیر بھائی کے لیے کچھ کرتا ہے، محنت کرتا ہے، دعا کرتا ہے، تو اس کے اپنے حق میں زیادہ فائدہ ہے. اللہ. اور پھر یہ کہ آپ دیکھیے کہ اللہ نے جو یہ عزتیں اور برکتیں دی ہیں، یہ کل حشر کے دن پھر ایسا ہی ہوگا نا. سنیے کہ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ جب کوئی ایسا معاملہ بنے تو کوئی کمزوری ہو، وہاں حشر کے دن کوئی کمزوری آ جائے سامنے اور اللہ کی بارگاہ سے کوئی غصہ آئے ہو کہ نہیں جائے اس کو لے جاؤ، تو اتنے پیر بھائی جس کے ساتھ کھڑے ہو جائیں وہاں، بولو نا یار، اور امید ہو کہ وہ سارے جنتی جو جنت میں جا رہے ہوں، تو ایک آپ میں سے کوئی نکھڑ رہا ہو، تو بتائیے کیا رشتہ ہے یہ کہ وہاں نکھڑنے دے. وہاں تو وہ تڑفاڑ مچ جائے گی، وہ تو سارے مل جائیں گے، اکٹھے ہو جائیں گے. مولا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کو آپ کیوں بھیج رہے ہیں؟ بس ہے کمزوری، فلاں جگہ مسئلہ ہے، فلاں جگہ اس نے یہ کام کیا، ہم نہیں، بس ہم نہیں راضی. مولا وہ تو آپ نہیں راضی نا، لیکن ہمارا تو یہ بھائی ہے، ہم تو نہیں یا تو ہمارے ساتھ بھی کچھ سوچیں، کٹھا ہمیں بھیج دے ساتھ. بھائی کوئی نہ کوئی تو حل نکالیں گے نا، بولو نا یار، کوئی نہ کوئی تو بات وہاں کی جائے گی نا کہ کس طرح سے اب اس کو حل کرنا ہے. ساتھ نہیں، یہ جا کیسے سکتا ہے اکیلا وہاں؟ ہم نہیں جانے دیں. بھائی یہاں دیکھو نا، یہاں بھائی آپس میں بیٹھتے ہیں تو اگر کوئی کسی کو مسئلہ آتا ہے تو کتنی وہ آپس میں مل کے کوشش کر ہی لیتے ہیں نا کچھ نہ کچھ. تو وہاں بھی کوئی نہ کوئی حل تو نکالیں گے کہ مولا اچھا پھر میری کروڑ نیکی ہے نا تو آدھی نیکیاں میں دیتا ہوں. بولو نا، ایک ادھر سے کہا مولا یہ میری ساری لے لیں آپ، میرا پیار ہی بڑا تھا، ٹھیک ہے. ایک اور کھڑا ہوتا ہے مولا یہ میرا پورا حج دے دیں، اس نیکیاں ہی کام ہے نا، تو یہ ہماری طرف سے ہم دے جو رہے ہیں، اپنی مرضی سے دے رہے ہیں. بولیے ایسا ہی ہوگا نا، تو یہ آپ دے دیں، اس کی تو خالی جیب بھر جائے گی نا. تو یہ بڑا قیمتی رشتہ، یہ وہاں کھلے گا انشاءاللہ، یہ وہاں کھلے گا. اور الا المتقون کے الفاظ قرآن نے اتارے کہ وہاں پہ جو سارے آپس میں دشمن ہو جائیں گے سوائے متقین کے. متقین آپس میں دوست ہوں گے، اور یہ وہی ہیں جو پیر بھائی، یہ آپس میں بولیے دوست ہوں، یہ اصل دوست ہوں. تو دنیا میں تو ایسا ہی ہے، بس تھوڑا بہت اسی طرح کوئی اونچ نیچ ہو جاتی ہے، کوئی چلا گیا آ گیا، کوئی مطلب پیچھے رہ گیا تھوڑا سا، کوئی آگے بڑھ گیا، اسی طرح ہی ہے بھائی.
کوئی دوڑ میں ذرا آگے نکل گیا، کوئی تھوڑا سا پیچھے رہ گیا بیچارہ، کوئی لڑکھڑا رہا ہے، کوئی گر رہا ہے، کوئی لیٹا ہوا ہے، اٹھ نہیں رہا، تو یہ ایسے ہی ہے. لیکن اصل اس کا رنگ حشر کے دن کھلے گا، وہاں پیر بھائیوں کا رشتہ جو ہے وہ کھل کے سامنے آئے گا کہ اصل میں یہ کیا تھا. تو پیر بھائیوں کا یہ انداز ہوگا تو بتائیے شیخ وہاں کیا کریں گے؟ ہاں مل کے کہو نا سبحان اللہ، کہ وہ کیسی عزت دیں گے اور وہ کتنا بڑا مقام ہوگا کہ بولا یہ میرا بچہ جا کہاں رہا ہے؟ بھائی نہیں ہے، ہم نہیں راضی، بھائی آپ نہیں راضی، لیکن ہمارا تو میرا بچہ ہے، کس طرح جانے دیں ہم اس؟ ممکن ہی نہیں ہے. یا تو پھر ہمارے ساتھ بھی کوئی ایسا معاملہ بنا لیجئے کہ کٹھا بھیج دیجئے. بھائی نہیں، آپ کو کیوں بھیجیں، آپ کو تو جنت میں بھیجنا ہے. تو مولا پھر ہم تو جانے والے نہیں ہیں. تو بولیے وہاں پہ تو پھر یہی ہوگا نا. تو حضرت بھی ایسے ہی ہوگا، پھر ان کی حضرت ہوں گے، پھر ان کی حضرت ہوں گے، ان کی حضرت ہوں گے. کیا بات. الا المتقون، یہ لفظ ہے الا المتقون، یہ وہ لوگ ہیں جو وہاں بھی دوست ہوں گے. تو اس لیے ہر چیز سے بالا ہو کے اس رشتے کو نبھایا جائے، اور ہر چیز سے بالا ہو کے اس رشتے کی پرواہ کی جائے، اس رشتے کے اوپر پوری نگاہ رکھی جائے گی. یعنی میرے پیر بھائی، اور ان کے عیبوں کو ڈھکا جائے، ان کے عیبوں کو ڈھکا جائے، ان کی ہر عیب کو ذرا ڈاؤن رکھ لیا جائے. کوئی بات نہیں یار، اس کی فلاں صفت بھی تو ہے نا، فلاں خوبی بھی تو اس میں بہت بڑی، فلاں بھی تو اس میں یہ معاملہ ہے، اس میں ادب زیادہ ہے، وہ زیادہ نمازی ہے، زیادہ وہ جو ہے ذاکر ہے. اس کی کوئی اچھائی بھی تو دیکھ لو یار، زیادہ اچھا پڑھا لکھا ہے، سمجھدار آدمی ہے. تو یا اور کوئی نہ ملے تو یہ کہہ لو اچھا ہو سکتا ہے اس کے گناہ ہی مجھ سے کم ہوں، میرے زیادہ ہوں، اس کے گناہ مجھ سے ہو سکتا ہے کم ہو یار. تو یہ تھوڑی فضیلت ہے، بہت بڑی فضیلت ہے یہ بھی. اور اگر یہ بھی نہ ملے، کوئی بھی نہ ملے، تو پھر اپنے آپ کو کوسو، جو حضور نے فرمایا کہ پھر اپنے آپ کو کوسو کہ تمہیں کوئی کسی میں اچھائی نظر ہی نہیں آتی. کیسے انسان ہو یار، کانٹے میں بھی اچھائیاں ہوتی، تمہیں کسی میں کوئی اچھائی نظر ہی نہیں آ رہی. اس کا مطلب ہے کہ تمہارے اندر ڈیفالٹ ہے، تمہارے اندر فالٹ ہے، تم کہیں خراب ہو. نہیں تو ممکن نہیں کسی کے اندر اچھائی نظر نہ آئے. ضرور ہوتی ہے، بولو، کوئی نہ کوئی تو اچھائی ہوتی. تو اس طرح کے انداز پیر بھائیوں میں ہوں تو پھر وہ نظام بہت مضبوط ہو جاتا ہے. مل کے کہو سبحان اللہ، بہت مضبوط. پھر اس نظام میں کوئی رکھنا نہیں، اس میں شیطانیت، اس میں کوئی بھی آ جائے اور آ کے اپنے اس جو ہے وہ کوئی بھی نیگیٹو خیالات کو ڈالنے کی کوشش کرے، وہ نہیں ڈال سکے گا. کیوں؟ آپس میں پیار ہی بڑا ہے، ایک دوسرے کے عیبوں کو چھپایا جا رہا ہے، ایک دوسرے سے محبت کی جاتی ہے. تو بتائیے وہاں جائے گا کون؟ اندر سازش لے کے کچھ جائے گا تو اندر گھسے گا کیسے ان میں؟ ممکن نہیں نا. اس لیے وہ نظام بہت بڑا ہو جاتا ہے. اس نظام کے جو چاہنے والے ہیں، جو اس نظام کے ساتھ چلنے والے ہیں، وہ اگر آپس میں مخلص ہیں انہیں کوئی گرا نہیں سکتا انشاءاللہ. تو اللہ آپ سب کو ایسا ہی بنائے، اور آپ سب اسی طرح رہیں اور اپنے آپ کو اسی طرح رکھیں. جب بھی ملیں ایک دوسرے کو گلے لگایا کریں، باقاعدہ جو ہے وہ باقاعدہ ایک اچھے انداز سے ملاقات کرنا، اچھے انداز سے ایک بڑی پروٹوکول سا دینا، ہر ملاقات میں ایسے کرنا، یہی اچھی بات، پروٹوکول کا انداز. یار میرا پیر بھائی ہے بھائی، باقی چلو ٹھیک ہے، دنیا سے بندہ جس طرح بھی ملتا ہے ملتا رہے. تو اللہ توفیق دے. تو میں نے ابھی صرف ایک لفظ پہ گفتگو کیا، بولیے میرے روحانی بھائی، بولیے میرے روحانی بھائی. کیسا پیاری بات کی، اور اپنی طرف اشارہ کیا، میرے روحانی بھائی. اللہ. اب آئیے اس بات پہ جو بہت ضروری ہے، جس پہ آپ نے کلام کیا اور آپ نے اس پہ گفتگو فرمائی. جب ہو جائیں گے مجھے بتا دیجیے گا. کتنے بجے شروع کیا تھا؟ 45 منٹ ہو گئے. اللہ سبحان اللہ، 40 منٹ اسی پہ ہو گئے ہمارے. سبحان اللہ. چلے میں بھی تھوڑی سی اور گفتگو کر دوں تاکہ پھر اس کی بنیاد ہم بنا لیتے ہیں. تو اب اگلی بات یہ ہے کہ ظاہر ہے اگر آپ نے کسی پیر بھائی کو پراپر چاہتے ہیں آپ کہ اس کی ہدایت کا بندوبست ہو، تو یہ ذہن نشین کیجئے کہ آپ نے جس طرح آپ کے شیخ نے کیا ہے، اور انہوں نے جو آپ کے ساتھ رحمت اور برکت آپ اس کے ساتھ شیئر کی ہے، جو اللہ نے ان کو دی ہوئی تھی، آپ نے بھی وہی کرنا ہے. کیا؟
انہوں نے جس طرح آپ کے دل سے دنیا کی محبت نکالی ہے، اپنے پیر بھائی کے دل سے بھی دنیا کی محبت نکالے. یہ ہے اصل کام. اس کو ایسا انداز دیجئے کہ اس کے دل سے دنیا کا پیار کم ہو جائے، اور بس اس کے ساتھ جب بھی بات کریں تو انداز وہی رہے کہ یار اتنی کیا یار دنیا داری. دیکھیں انسان بہت زیادہ فیل کرتا ہے اپنے دوستوں کی بات کو، ایسا ہی بولیے، یہ بڑی فیلنگ ہوتی ہے. اگر وہ ذرا سی بےزتی کر دیں نا تو وہ بےزتی نہیں بھولتی، اور اگر وہ عزت دے دیں تو وہ عزت بڑی اچھی لگتی ہے، کیونکہ وہ آپس میں بالکل ایک وہ ننگے والا حساب ہوتا ہے، پتہ ہوتا ہے ایک دوسرے کے عیبوں کا. تو اگر کوئی تعریف کر دے نا، صحیح تعریف کرے، تو بندہ واقعی خوش ہوتا ہے کہ یار اس نے تعریف کی ہے، اس کا مطلب واقعی میں ایسا ہوں، کیونکہ یہ تو میرا وہ بندہ جس کو سارا میرا پتہ ہے. اور اگر وہ بےعزتی کر دے تو تکلیف بھی بڑی ہوتی ہے، کیونکہ وہ بڑا اس کے ساتھ پیار ہوتا ہے. تو آپ دوست کی بات کو بہت ایفیکٹ لیتے ہیں. تو اس لیے آپ کو چاہیے کہ آپ کو پتہ ہے کہ آپ کی بات کا وہ ضرور اثر لے گا، تو آپ اسے دنیا کی محبت سے دور کریں، اور اس کے دل سے دنیا کا پیار نکالنے کی پوری کوشش کریں. وہ آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت کیا آپ نے انداز بنانا ہے، جو بھی انداز ہو، کہ آپ کا بڑا اچھا ساتھی ہے، پیار والا ساتھی ہے، تو ڈیویٹ ہوا ہوا ہے، راستے سے بھٹکا ہوا ہے، تو آپ اسے جو بھی انداز بنائیں، یار آؤ اکٹھا ذکر کرتے ہیں، آؤ تم کبھی نہیں گئے، آج ضرور جانا ہے حضرت صاحب کے پاس، آؤ مل کے آتے ہیں، یا چلو آؤ فلاں آج جگہ مزار شریف پہ جا کے ذرا حاضری دے آئیں، فلاں بزرگ کے جا کے فاتحہ پڑھاتے ہیں، ذکر وہاں کرتے ہیں. کوئی انداز ایسا بنائیے کہ آپ کی وجہ سے اس کی جو رخ کی جو سمت کی جو اس کی حالت ہے وہ دنیا سے ہٹ کے آخرت کی طرف چلے. یہ بہت بڑی ترتیب ہے. میسج کرنا، فون کرنا کہ یار نہیں میرا پیر بھائی، یا ضائع نہ ہو جائے، اس کو بتاؤ یار کہ آج جانا چاہیے. تو اس کی جو فکر کرتا ہے، میں سمجھتا ہوں بہت بڑا سمجھدار آدمی ہے، اور اللہ نے اس کو بڑی عزتیں دینی ہیں، کیونکہ اس کی وجہ سے کوئی شخص نیکی کے راستے پہ چل پڑا اور اللہ نے اس کو ذریعہ بنایا. اور چونکہ وہ خود نمازی تھا تو اس نے بھی ساتھ اس کو نمازی بنا دیا، خود جو ہے ذاکر تھا اس کو بھی ذاکر بنا دیا، خود حضور کی عشق میں مبتلا تھا اس کو بھی حضور کا عاشق بنا دیا. تو ایسے ہی ہوتا ہے نا، ایسے ہی ہوتا ہے. اور اسی طرح ہوتا ہے، ہمارے جو پیر بھائی ہیں، سارے ساتھی ہمارے اللہ نے سلامت رکھے، ایسے ہی ہے. میں ان سے ریفلیکٹ لیتا ہوں، وہ مجھ سے ریفلیکٹ لے جاتے ہیں، ان سے کوئی بات سیکھتا ہوں وہ مجھ سے سیکھ جاتے ہیں. تو اس طرح چلتا ہے. بڑی بڑی اعلیٰ باتیں جو شاید ہم کبھی کتابوں سے یا کسی سے نہ، ایون حضرت صاحب کی مجلس میں بھی شاید اس طرح نہ سیکھ پائے ہوں. جو آپس میں ہم بیٹھتے ہیں تو جب کوئی گفتگو چلتی ہے تو اس میں ایسی کوئی بات ہمارے ساتھی کر جاتے ہیں کہ وہ ہمارے لیے بہت بڑی بات ہو جاتی ہے. ایسا کئی بار ہوا ہے، مطلب مینی ٹائمس. تو ایسا کیجیے آپ، انشاءاللہ کہیے کہ جس طرح آپ نے کیا کہ آپ نے باقاعدہ موت کی گفتگو فرمائی اور اپنے بھائی کو موت کی تلقین کی ہے. ڈائریکٹ آئے ہیں اسی ٹاپک پہ کہ جو سننا ہی کوئی نہیں چاہتا. موت کی بات کیا کہا؟ آپ کو معلوم ہونا چاہیے جب تک وہ موت جو معروف موت سے پہلے ہے، جس کو اہل اللہ فنا سے تعبیر کرتے ہیں، ثابت نہیں ہو جاتی، اس وقت تک بارگاہ قدس تک وصول میسر نہیں ہوگا. بہت بڑا راز دیا، بولیے. اور اپنی جیب سے قیمتی موتی نکال کے اپنے بھائی کو دینا یہ مشکل کام ہے. ڈاکٹر جو ہوتے ہیں نا، وہ بڑا جو قیمتی نسخہ ہے نا وہ اپنے لیے رکھتے ہیں. مریضوں کو ذرا تھکڑ قسم کا نسخہ دیں گے، یار ذرا بیمار ہی رہے، تھوڑا تھوڑا صحیح نہ ہو جائے بالکل، اگر ٹھیک نہ ہو گیا، ٹھیک ہو گیا تو واپس نہیں آئے گا. تو وہ پراپر دوائی اپنے پاس رکھیں گے تھوڑی سی، لیکن نہیں. آپ نے بہت بڑی جو راز کی میں سمجھتا ہوں بات ہے نا وہ شیئر کر دی کہ اگر آپ واقعی وہ برکت لینا چاہتے ہیں تو معروف موت سے پہلے اپنے آپ کو موت کی طرف لے جائیے. یا میرے بھائی تم نے ایسا کرنا ہے، اگر تم اللہ کی بارگاہ کا قرب چاہتے ہو تو معروف موت سے پہلے مرو. اللہ معروف موت کون سی ہے؟ جو معروف ہے، جو جسمانی موت ہے، بیماری سے آ گئی، ایکسیڈنٹ سے آ گئی، ہارٹ اٹیک سے آ گئی، بہت سارے انداز ہیں موت کے، ان میں سے کوئی بھی آئی تو وہ معروف موت. آپ فرما رہے ہیں یہ نہیں، یہ اس سے پہلے مرو. بولیے، اس سے پہلے اپنے آپ کو مار دو. اللہ
تو یہاں چونکہ آپ نے موتو قبل ان تموتو کی بہت بڑی جو حقیقت ہے، جو بزرگان دین کا قول ہے، اس کی طرف آپ نے جو اشارہ کیا ہے، اس میں مجدد پاک کا اپنا ایک کلام ہے علیحدہ سے، میں اسے آپ کی خدمت میں پڑھتا ہوں، آپ ذرا سنیے۔ آپ فرماتے ہیں طبعی موت سے پہلے مر جانا لطائف ستہ سے جدا ہو جانا ہے، اور وہ اس طرح ہے کہ سالک کا نفس ترقی کر کے مقام قلب تک پہنچتا ہے، اور پھر یہ دونوں مل کر مقام روح تک، اور پھر یہ تینوں مل کر مقام سر تک، پھر یہ چاروں مل کر مقام خفی تک، پھر یہ پانچوں مل کر مقام اخفا تک پہنچتے ہیں، پھر سارے مل کر عالم قدس یعنی اپنے اصلی وطن کی طرف پرواز کر جاتے ہیں، اور لطیفہ قالبیہ، یہ جو پورا جسم ہے، لطیفہ قالبیہ کو خالی چھوڑ جاتے ہیں۔ لیکن ابتدا میں یہ پرواز بطریق احوال ہوتی ہے، اور انتہا میں یہ پرواز بطریق مقام ہوتی ہے، اور اس جدائی کے باوجود قالب میں حص و حرکت باقی رہتی ہے۔ مل کے کہیے سبحان اللہ۔ اس کو حضرت میاں محمد بخش رحمۃ اللہ علیہ نے ایک شعر کے اندر، جو آپ نے یہ پورا قطع آپ نے معرفت سے بھرپور لکھا، میں اس پہ کلام کرتا ہوں، ایک شعر میں آپ نے اس کو لکھ دیا، تن حویلی تے تو وچ بیلی، تن حویلی تے تو وچ بیلی، اے جان مکان تمہارا، میں مر چکیاں سچ کر منی سیف ملوکا یارا، میں مر چکیاں، اے جان مکان تمہارا، میں مر چکیاں سچ کر منی سیف ملوکا یارا۔ تو آپ ایک شعر میں یہ سارا کچھ بیان، تو یہ جو پراپر ایک پورا ایک پروسیس آپ نے بیان کیا، دوبارہ سنیے۔ طبعی موت سے پہلے مر جانا، اس کا معنی یوں ہے کہ یہ لطائف ستہ یعنی جو 6 لطائف ہیں ہمارے، قالبیہ سے جدا ہو جانا ہے، اور وہ اس طرح ہے کہ سالک کا نفس ترقی کر کے مقام قلب تک پہنچتا ہے، یعنی پہلے مقام قلب جاری ہوتا ہے، پھر قلب سے روح جاری ہوتا ہے، بولیے، پھر روح اور قلب سے مل کے سر جاری ہوتا ہے، سر اور قلب اور روح سے مل کے خفی جاری ہوتا ہے، خفی سر اور روح اور قلب سے چاروں سے مل کے اخفا جاری ہوتا ہے، اور پھر یہ پانچوں مل کر اپنے وطن اصلی کی طرف پرواز کر جاتے ہیں، اور لطیفہ قالبیہ کو خالی چھوڑ جاتے ہیں۔ تو یہ آپ نے ایک ترتیب سے لطائف کی فنا کو بیان کیا، میں اس پہ بھی کلام کرتا ہوں۔ تو اس میں آپ فرما رہے ہیں کہ اس وقت تک بارگاہ قدس تک وصول میسر نہیں ہوگا جب تک فنا حاصل نہ ہو جائے، مکمل طور پہ فنا، اور فنا فی اللہ، فنا فی الرسول، فنا فی الشیخ، یہ ساری جتنی فنائیں ہیں بولو، یہ ساری حاصل ہو جائیں، فنا فی الشیخ حاصل ہو جائے، فنا فی اللہ حاصل ہو جائے، فنا فی الرسول ہو جائے۔ اس پہ کئی بار کلام ہو چکا ہے، اور میں اس پہ دوبارہ مناسب نہیں سمجھتا کہ یہ ساری فنائیں میں دوبارہ عرض کروں۔ بس اتنا یاد رکھیں کہ اصل میں یہ سب کچھ اس لیے ہو رہا ہوتا ہے کہ آپ کو مرنے سے پہلے ہی ایک مردے کی حالت اللہ تعالیٰ فرما دے۔ جس طرح مردہ کچھ نہیں چاہتا، آپ بھی کچھ نہ چاہیں، مردہ بھوک اور پیاس کی حاجت ہی نہیں رکھتا، آپ کی بھوک اور پیاس بھی ختم ہو چکی ہے۔ مردہ جو ہے اس کے سامنے کوئی بھی منظر آ جائے وہ اس کو دیکھ نہیں پاتا، تو آپ کے سامنے بھی کچھ بھی آ جائے، آپ کی آنکھیں اس کو نہ دیکھیں جو آپ کے سامنے موجود ہے۔ تو یہ ساری جو عادات ہیں مردے کی ہیں، تو اللہ ایسا ہمیں اگر دنیا میں بھی بنا دے زندہ ہی، تو اسے کہتے ہیں موتو قبل ان تموتو، مرنے سے پہلے مر۔ اللہ، تو یہ میں ایک بات کر دوں بڑی خوبصورت، جو بزرگوں نے اس پہ کلام کیا ہوا ہے کہ دنیا میں اللہ 2 موتیں کسی کو نہیں دے گا۔ بولیے میں نے کیا کہا؟ دنیا میں 2 موتیں اللہ کسی کو نہیں دے گا۔ اگر کسی کو مرنے سے پہلے موت دے دی ہے نا، تو وہ مرنے کے بعد کبھی نہیں مرے گا، وہ زندہ رہتا ہے، داتا صاحب کی طرح، غوث اعظم کی طرح۔ بڑے بڑے اللہ والے
جو آج دنیا میں جن کے ناموں کے ڈنکے بجتے ہیں، اشتہار چھپتے ہیں، اسکرینیں لگتی ہیں، اعلان ہوتے ہیں، لوگ جاتے ہیں، لوگ جہاں بیٹھتے ہیں، بھائی کوئی ہے تو جاتا ہے نا یار ایسا ہو سکتا ہے کہ وہاں کوئی ہے ہی نہیں تو جا کون رہا ہے بھائی؟ جا کیسے رہا ہے کوئی؟ تو موت آ گئی تھی انہیں، وہ دوسری موت نہیں آئی، بولیے. اور جس کی وہ دوسری آ جائے اس کا مطلب وہ پہلی نہیں آئی، تو وہ ختم ہو گیا. موت آ گئی، ساتھ ہی نام مٹ گیا، نشان مٹ گیا، قبر مٹ گئی، مٹی اڑ گئی، کچھ ہی سال ہوئے کوئی یاد کرنے والا نہ رہا. لہٰذا واقعی موت آ گئی. بولو نا، موت اسے کہتے ہیں نا ختم ہو جائے. تو کہا دو موتیں اللہ دنیا میں کسی کو کٹھی نہیں دیتا، دونوں میں سے ایک آئے، دونوں کٹھی نہیں آ سکتی. اگر تموتو قبل ان تموتو پہ آتے ہو تو دوسری نہیں آئے گی، اور اگر دوسری آ گئی تو پہلی تو ویسے ہی نہیں آئی، ختم ہو گیا کام. اللہ. تو آپ فرما رہے ہیں کہ ایسا ضرور کیجئے کہ اپنے آپ کو فنا تک لے کے آئیے اور اپنے آپ کو فنا کی حالت میں لائیے. پھر آپ فرما رہے ہیں کہ موت دو قسم کی ہے. کتنے قسم کی ہے جی؟ ایک موت اضطراری ہے اور دوسری موت اختیاری ہے. اضطراری موت وہ ہے جو روح کا بدن سے جدا ہو جانا، جیسے آپ چاہیں یا نہ چاہیں یہ ہو جائے گا، یہ ہو جائے گا، روح بدن سے جدا ہو جائے گی. اور آپ اس کا روز رات کو تھوڑی دیر کے لیے مشاہدہ کرتے ہیں نیند کی حالت میں. اللہ نیند کی حالت میں، موت کی ایک خاص قسم ہے نیند، موت کے قریب قریب ہے سمجھ لو، اللہ وہ روز دیتا ہے اور اس سے تمہیں گزارتا ہے اور بتاتا ہے کہ دیکھ لو تمہارا کوئی بھی اب جو حص ہے تمہاری وہ ساری ہم نے واپس لے لی. نہ سن سکتے ہو، نہ بول سکتے ہو، نہ دیکھ سکتے ہو، نہ چکھ سکتے ہو، نہ چھو سکتے ہو. بولے یہی 5 حصے ہوتی ہیں، یہ ساری حصے نیند میں اللہ واپس لے لیتا ہے. تمہیں کچھ پتہ نہیں چل رہا کیا دنیا کدھر جا رہی ہے، کیا ٹائم ہوا ہے، کیا کون قریب سے گزر رہا ہے، کون جا رہا ہے، کون کھا رہا ہے، کون پی رہا ہے، کچھ کر رہا ہے، کچھ بھی نہیں پتہ چل رہا تمہیں. تو ساری حصے تو اللہ کے پاس چلے گی. تو رہ کیا گیا ہے؟ ایک ہلکا سا تعلق بدن سے جڑا رہتا ہے، اللہ اس سے قائم رکھتا ہے، کیونکہ تمہاری ابھی اضطراری موت کا حقیقی وقت نہیں آیا. لہٰذا وہ وقت ابھی نہیں آیا تو ایک چھوٹا سا تعلق بنائے رکھتا ہے، اور جو ہی صبح ہوتی ہے دوبارہ تمہارے جو حواس ہیں وہ واپس کر دیے جاتے ہیں. تو ہر رات ہمیں اللہ اس سے گزارتا ہے. یوں سمجھ لیں کہ اگر میں یوں کہوں کہ ہم چاہتے نہ چاہتے ہوئے اگر کسی نے 50 سال گزارے تو وہ ہزاروں بار یہ موت مرتا ہے، ہزاروں بار یہ موت روز مرتا ہے، اور اللہ اسے روز زندہ کرتا ہے، روز زندگی عطا کرتا ہے، روز دوبارہ سے موقع دیتا. اچھا یار پھر دوبارہ کھڑا ہو جا. تو یہ اضطراری موت کا جب وقت آئے گا تو وہ ہو جائے گی، اس سے کوئی اختلاف نہیں ہے. دوسری ہے جو موت اختیاری ہے، وہ کیا ہے سنیے. خواہشات نفس کا مقاطعہ، خواہشات نفس کا مقاطعہ، لذات جسمانیہ سے اعراض. 3 چیزیں: خواہشات نفس کا مقاطعہ، لذات جسمانیہ سے اعراض، اور گناہوں سے کامل توبہ. یہ موت اختیاری ہے، اسے موت اختیاری کہتے ہیں. بول دیجئے. خواہشات نفس کا مقاطعہ، مقاطعہ کہتے ہیں تعلق توڑ دینا، کسی سے تعلق توڑ دیا جیسے مقاطعہ کہا جاتا ہے. خواہشات نفس کا مقاطعہ، تعلق ہی کوئی نہیں نفس کی کسی خواہش کے ساتھ، یعنی تعلق ہے ہی نہیں. کوئی نفس کی خواہش کچھ بھی وہ کہے اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، آپ 100% کوئی تعلق نہ ہو. اور لذات جسمانیہ، نفس کے ساتھ جسم ہے، جسم کی جتنی لذتیں ہیں ان سے اعراض چھوڑ دیا. اور بالکل جو ہے وہ کوئی ایسا ذہن میں نہیں ہے کہ کوئی بہت بڑی کوئی جب تک لذت نہیں ملے گی اس لذت کے لیے میں کام کروں. نہیں، لذت جسمانیہ سے اعراض، وہ بھی ہم بات کریں گے آگے. اور گناہوں سے کامل توبہ، کسی قسم کا ظاہری باطنی گناہ نہ ہو. یہ موت اختیاری ہے. اللہ. اب دیکھیے یہ 3 چیزیں ہیں.
اور انہی تینوں چیزوں کے لیے ہمیں اللہ نے یہاں موقع دیا ہوا ہے. مجھے کہو سبحان اللہ. یہ 3 چیزوں کے لیے موقع ہے، بس اس کے علاوہ ہمارے پاس کوئی موقع نہیں. انہی 3 چیزوں کے لیے ہمیں اللہ نے سعادتیں دی ہوئی ہیں، اور جو نہیں اس کو کر پائے گا اس کے لیے ظاہر ہے پھر یہ موقع ختم ہو جائے گا. اور یہی تینوں چیزوں کے لیے تمہیں یہاں ٹریننگ دی جا رہی ہے کہ تم خواہشات نفس کا مقاطعہ کرو، لذات جسمانیہ سے اعراض کرو، اور گناہوں سے مکمل توبہ کرنے کی طرف آؤ. یہ اگر تم نے حاصل کر لی اور ان تینوں میں سے کوئی ایک بھی ملا تو اتنے % موت ہو جائے گی. ایسے ہی بولو، یعنی یہ 33% کر لینا تینوں کو تو 99% ہوگا. چلو 1% اور ڈال لیں، 100% ہو جائے گا. تو اتنے % موت واقع ہو گئی آپ کی، اور سنیے اتنے ہی % آپ زندہ ہو جائیں گے کہ آپ نے جتنا ان تینوں چیزوں میں جتنی زیادہ اپنے آپ کو پرفیکشن کی طرف لے گئے، بس اتنی ہی آخرت کے بعد زندگی نصیب ہوگی. کہ آپ نے خواہشات نفس کا مقاطعہ کیا، آپ نے لذات جسمانیہ سے اعراض کیا، اور گناہوں سے کامل توبہ کرتے، مکمل توبہ کر لیا، کوئی ظاہری باطنی گناہ نہیں ہونے دی. اور اگر یہ سارا کچھ ہی چل رہا ہے، استغفر اللہ کہو نا ذرا، بولو استغفار کرو، کہ اگر ایسا ہوتا ہی رہا ہے، ساتھ ساتھ ہی چل رہا ہے، نہ خواہشات نفس کے ساتھ آپ معاملہ ٹھیک کر پا رہے ہیں، نہ آپ کی لذات جسمانیہ کنٹرول میں آ رہی ہیں، اور نہ گناہوں سے توبہ ہو رہی ہے، تو پھر آپ کر کیا رہے ہیں؟ کس طرف چل رہے ہیں آپ کی فنا تو ہو ہی نہیں رہی. اور جب فنا ہی نہیں ہو رہی تو آپ کس طرح کی زندگی گزارتے چلے جا رہے ہیں؟ کیسے آپ اس راستے کے ساتھ انصاف کریں گے؟ اس کی تو بنیادی جو ریکوائرمنٹس ہیں وہی یہ 3 چیزیں کہ آپ نے اس سے بچنا ہے. تو اپنے پیر بھائی کو بہت بڑی نصیحت کر رہے ہیں، دیکھو بس یہی ہے، اصل بات یہی ہے، بس اپنے آپ کو روکو، ہاں صورت بچو اس اللہ. تو چلیں آج میں نے اس کی بنیاد بنا دی. انشاءاللہ آگے آپ نے موت اختیاری کی آگے 4 قسمیں بیان کی ہیں، اس پہ پھر انشاءاللہ اگلے لیکچر میں گفتگو ہوگی. آج یہیں تک. اللہ توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ. ماشاءاللہ ذکر کی طرف توجہ فرمائی. ذکر ماشاءاللہ بہت زیادہ مجھے میسیجز اور ہمارے ساتھیوں نے خوشی خبریں دی ہیں کہ جب سے یہ ذکر کا سلسلہ شروع ہوا ہے بہت ہی برکتوں رحمتوں سے ہمیں حصہ ملا ہے. اس پہ اللہ کا احسان عظیم ہے کہ اس نے ہمیں توفیق بخشی کہ اس طرح ہم اجتماعی ذکر کی، بلکہ میں کہوں گا پوری دنیا کا اجتماعی ذکر شروع ہو جاتا ہے. جہاں جہاں سے ہمارے ساتھ لوگ شامل ہوتے ہیں وہ سب ہمارے ساتھ جب ذکر میں ہوتے ہیں تو اللہ کتنا اس کا فیض دنیا میں جاری کرتا ہوگا. یہ اس کا کرم اور اس کا فضل. اللہم انت مقصودی ورضا کا مطلوب. اے اللہ تو ہی میرا مقصد ہے، تیری رضا ہی میری طلب ہے، میں اسی لیے ذکر کر رہا ہوں. توجہ شرط ہے، فیض آ چکا ہے، فیض پہنچ چکا ہے، شک نہ کریں، یقین کریں، برکت و رحمت آپ کے بالکل قریب ہے، پاس ہے. اور سانس کو اس طرح سے ذکر میں شامل رکھنا ہے کہ ترتیب جاری رہے اور اسی کے اندر آپ نے ذکر کرنا ہے.
روک دیجئے. اندر سے سنیے. اللہ 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 اللہ. سینے کے وسط میں روک دیجئے. اندر سے شور سنیے. اللہ 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 اللہ. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آمین. الہی آمین. اللہم آمین. مولا تیری بارگاہ میں عرض ہے کہ جو ابھی ہم نے ذکر کیا ہے ہمیں اس کی حقیقی تاثیر عطا فرما، ہمیں اس کی حقیقت عطا فرما، اس حقیقت تک پہنچا. اللہ العالمین رحم فرما دے. اس محبت سے آج مولا اس عظیم تعلق کا بیان ہوا. اللہ ہم اس کی قدر عطا فرما، اس کی حقیقت عطا فرما، برکت دے دے. یہ تمام ساتھی تشریف لائے ہیں، اللہ انہیں سیسا پلائی دیوار بنا، اللہ انہیں مضبوط بنا، ان میں سے ہر ایک کو مضبوط بنا. اپنی جگہ ان کی جڑیں مضبوط ہو جائیں، ان کی بنیادیں مضبوط ہو. اللہ قبول کر لے. اللہ فضل فرما دے ان کی. مولا ایک ایک ان کی حاجت کو مکمل طور پہ مکمل مولا آج مکمل ان کی حاجتیں پوری فرما دے. اللہ یہ سارے دین کے نظام کا حصہ ہیں، دین کے نظام کے ساتھ چلنے والے جتنے ہمیں آن لائن سن رہے ہیں، یہ سارے ہمارے پیر بھائی ہیں، ہماری پیر بہنیں ہیں. اللہ یہ سارا نظام تیرے سامنے ہے، تیری مولا تیری بارگاہ میں پیش ہے. اللہ اس کو اور مضبوطی عطا فرما دے، اپنی بارگاہ سے اسے مضبوطی عطا فرما. اللہ کرم فرما، اللہ فضل فرما. ان سب کو کامل فنا عطا فرما، کامل فنا عطا فرما. جس کی مولا جس کی بات کی گئی، اللہ ہمیں بھی اس میں سے حصہ عطا فرما، ہمیں بھی اس میں سے حصہ عطا فرما. ہم گناہوں سے بچتے رہیں، ہمارے لذات جسمانیہ سے ہمیں مولا دور کیا جائے. اللہ کرم فرما، اللہ فضل فرما. حاشات نفس سے ہمیں بچا دے.
نفس کے واروں سے ہمیں بچا لے، نفس کی چالوں سے ہمیں محفوظ کر لے، نفس کے گندے خیالوں سے ہمیں محفوظ کر لے۔ اللہ قبول کر لے، اللہ معاف کر دے، اللہ کرم فرما دے۔ جتنے بھی مولا اس نیک راستے کے مسافر ہیں ان کے لیے آسانیاں نازل فرما، اللہ قبول فرما۔ یہ مولا یہ مجلس تیری بارگاہ میں تیری رضا کے لیے اخلاص کے اوپر منعقد ہوتی ہے اللہ، کوئی اس میں ہم ایسی مولا نہ تو کوئی دکھاوا، نہ کوئی ایسا کوئی طمع، کوئی لالچ، کوئی اس میں مولا بناوٹ کچھ بھی اختیار نہیں کرتے، صرف اس لیے مولا کہ اس میں تیری رضا شامل ہو، اللہ قبول فرما لے۔ اللہ ان سب کو سلامتیاں، برکتیں، رحمتیں، فضل مولا جتنے بھی ہمارے ساتھ اس درس میں شامل ہوتے ہیں ان سب کو عطا کر۔ کبھی بھی کسی کا مولا معاملہ ایسا نہ بنے کہ مولا ہمیں شرمندگی اٹھانی پڑے، اللہ اس سے پہلے اللہ محفوظ کر دے، اپنے کرم سے عیبوں پہ پردے ڈال دے، اللہ فضل فرما دے۔ اللہ تمام کے لیے رحمت کی دعا ہے، فضل کی دعا۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم، وصلی اللہ تعالی رسول خیر خلقہ محمد وآلہ وصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔